ناظرین کرام، دو چہرے آج آپ کو دکھانے ہیں۔ پہلا چہرہ یہ دیکھیے گا، اویس ربانی اس کا نام ہے، اور یہ وہی ہے جس کے بارے میں پیر غفران محمود سیالوی صاحب کہتے ہیں کہ پکا رافضی بچہ ہے۔ وہ ربانی جو ہے سبحان اللہ، نہ 3 میں نہ 13 میں، پکا رافضی بچہ، پکا رافضی، یہ دونوں۔ اور دوسرا چہرہ بھی کافی جانا پہچانا ہے، آپ نے دیکھا سنا ہوگا، یہ دیکھیے گا، حنیف قریشی نام ہے اور اہل سنت کے اندر چھپی ہوئی کالی بھیڑ ہے یہ۔ جب ہم اس کو رافضی یا اس جیسوں کو رافضی یا پھر رافضیوں کا مورا کہتے ہیں تو ان کے چاہنے والوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جناب یہ ہمیں رافضی کہتے ہیں، ہم تو اہل سنت و جماعت ہیں، ہم تو سنی ہیں، کٹر سنی ہیں۔ لیکن جب ان کے عقائد و معمولات ہم دیکھتے ہیں تو بالکل واضح طور پہ یہ سمجھ آتا ہے کہ نام صرف یہ سنیت کا استعمال کر رہے ہیں، وگرنہ در حقیقت یہ رافضی مورے ہیں۔ اور صرف میں ہی نہیں بلکہ اہل سنت و جماعت کے بہت سارے علماء کرام کو حنیف قریشی کے ہم نوالا، ہم پیالہ اور خود حنیف قریشی سے بہت سارے معاملات کے اندر تحفظات حاصل ہیں جو وقتاً فوقتاً وہ بیان بھی کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال آج کا ٹاپک حنیف قریشی کم ہے، اویس ربانی وہ زیادہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اویس ربانی رمضان کے اندر ایک ٹرانسمیشن کرتا ہے جی ٹی وی کے اوپر آ کے، ابھی غالباً اس کی پہلی یا دوسری افطاری تھی، تو اس کے اندر اس نے اسی زین سعیدی کہ جس کو اس کے پیروں نے بھی دھتکارا ہوا ہے، اس کو ایز اے نعت خواں بلایا، ثنا خواں کے طور پہ بلایا، اور آپ کے کلام جو اس نے پڑھا وہ سنیے گا۔ اور سیدہ زہرا کی جاگیر فقط باغ نہیں، ارے ان کے قبضے میں ہے جنت کے کنارے سارے، ان کے قبضے میں ہے جنت کے کنارے۔ سیدہ زہرا کی جاگیر فقط باغ نہیں۔ اور بھائی سمجھو اس شعر کو، کیا بول رہا ہے وہ، کیا کہہ رہا ہے؟ اہل سنت کے نظریات کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ اب بھی اگر تم کو کوئی رافضی کہے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ اور رفض کیا ہوتا ہے؟ اہل تشیع کا اور موقف ہے کیا؟ وہ یہی تو کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جاگیر تھا باغ، کہ جس کے اوپر حضرت صدیق اکبر نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ اور رفض کیا ہوتا ہے بھائی؟ تم کہہ رہے ہو کہ سیدہ زہرا کی جاگیر فقط باغ نہیں، مطلب کیا کہ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ وہ باغ بھی سیدہ زہرا کی جاگیر تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تم نے غاصب قرار دے دیا ہے۔ اہل بیت کا ذکر کرنا رافضیت نہیں ہے، اہل بیت کی شان کو بیان کرنے کی آڑ میں صحابہ کرام کے اوپر تبرئے کرنا، طعن و تشنیع کرنا، یہ رافضیت ہے، اور وہ تمہارے اندر بدرجہ اتم پائی جا رہی ہے۔ کس طرح دیکھو یہ رافضی بچہ جھوم رہا ہے اس بات کے اوپر، اپنے آپ کو کہتے اہل سنت و جماعت ہو، اور اپنے عقائد و نظریات دیکھو، اہل سنت کی ترجمانی کر رہا ہے یہ شعر جس کے اوپر تم بڑا جھوم رہے ہو، اور وہ حنیف قریشی دوسرا بڑا رافضی روک نہیں سکا وہاں کہ یہ شعر درست نہیں ہے، اہل سنت و جماعت کی ترجمانی نہیں کر رہا یہ شعر، کیونکہ حدیث ہمیں بتا رہی ہیں کہ جو اہل سنت کا موقف ہے وہی موقف درست ہے، کہ وہ باغ جاگیر نہیں تھا سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اور تم کیا کہہ رہے ہو کہ سیدہ زہرا کی جاگیر فقط باغ نہیں؟ وہ بھائی باغ ان کی جاگیر نہیں تھا، یہی اہل سنت کا موقف ہے۔ اور ہاں اب سمجھ آئی ہے کہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب، سنیوں کی جان، ہمارا فخر اہل سنت و جماعت کا، کیوں آپ شو چھوڑ کے چلے گئے تھے، پروگرام چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ اس کا اظہار اس رافضی بچے نے کیا ہے۔ کہتا ہے کہ جناب ایک مرتبہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب، بلکہ آپ اسی کی زبانی یہ سنیے کیا کہتا ہے۔ تو اس میں جو معاملہ یہ ہوا کہ مظفر حسین شاہ صاحب نے کہا کہ حنیف قریشی میں تو نہیں بیٹھنا ہے، تو انہوں نے کہا جناب وہ یہ بیٹھے گا یا میں بیٹھوں گا۔ ربانی، اب ربانی کیا کرے؟ میں نے کہا ایک کام کرتے ہیں، پینل تو بیٹھنا تھا نا ساتھ میں، 15 منٹ آپ 15 منٹ آپ کی موجودگی میں یہ نہ ہو، یہ ان کی موجودگی میں آپ نہ ہو، ایسے کر لیں۔ ربانی یہ یا میں، مجھ سے انہوں نے کہا، میں نے کہا میں تو ان کو بھیج نہیں سکتا، آپ میرے پروگرام میں تو بیٹھیں گے، آپ بیٹھ جائیں، میری درخواست ہے۔ تو غصے میں آئے، اٹھے، جلدی ہے۔ اور یہ جملہ ان کا بڑا چبھا مجھے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں
छुपे हुए शिया के साथ नहीं बैठ सकता, खुले हुए शिया के साथ बैठ सकता हूं। यार दुख हुआ मुझे। बिल्कुल पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब, आपका वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, और आपने जो बात कही थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी कि मैं छुपे हुए शिये के साथ नहीं बैठ सकता, खुले शिये के साथ बैठ सकता हूं। वाकई हनीफ कुरैशी एक छुपा हुआ शिया है, तुझे अभी तक पता नहीं चला, बल्कि तुझे क्या पता चलेगा, क्योंकि तू खुद उसी के नजरियात का हामिल है जो नजरियात हनीफ कुरैशी रखे हुए है। और शियत क्या होती है भाई, और रिफ्स क्या होता है, बताइए जरा मुझे। तान कर रहे हो छुपे हुए अल्फाज के अंदर, छुपे हुए राफजियों, छुपे हुए शियों, नाम अहले सुन्नत का इस्तेमाल करते हो, लिबादा अहले सुन्नत का उड़ा हुआ है, और मोहरे किन के हो, राफजियों के। जो हमारे देखने सुनने वाले हैं उनको ये पैगाम मैं डिलीवर कर रहा हूं कि जनाब अपने आप को भले ये सुन्नी और अहले सुन्नत व जमात का नुमाइंदा कहते रहें, लेकिन ना तो ये अहले सुन्नत व जमात के लोग हैं, ना ही अहले सुन्नत के ये नुमाइंदे हैं, राफजी मोरे हैं। जिस तरह पीर गुफरान महमूद साली साहब कहते हैं कि ये दोनों, वो जब 26 नवंबर का इन्होंने वो ड्रामा एक बनाया था मिर्ज़ा के साथ, उस वक्त आपने कहा था कि ये दोनों राफजियों के मोरे हैं। ये हमारे सुन्नियों के तर्जमान और नुमाइंदा नहीं है, मैं वाज़ेह लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर कट कह रहा हूँ, ये सुन्नियों के तर्जमान नहीं है, ये राफजियों के मोरे हैं। आले सुन्नत व जमात के नुमाइंदे ये हरगिज़ नहीं है, और इनका राफजी होना, राफजियों का मोरा होना बिल्कुल ये क्लियर हो जाता है इन अशआर से कि जिनके ऊपर ये झूम रहे हैं।